ان پر وردی والوں نے کچھ انڈسکرمنیٹ فائرنگ کی ہے، لیکن اگر اس طرح پرامن لوگوں کے اوپر گولیاں برساتی جائیں تو یہ سلسلہ تو پھر بڑا خطرناک حد تک جائے گا۔ ان میں سے 8 کو شہید کیا اور تقریباً جو فگر ہمارے پاس آ رہی ہے وہ 12 سے 15 تک انجرڈ ہیں۔ سر، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ یہ آج کے اپنے اس ہڑتال کے حوالے سے بتائیے، پھر یہ بتائیے کہ کل وادی تھیرا میں پرامن مظاہرین پر جو فائرنگ کی گئی یہ کس قانون کے تحت کی گئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امین الرحمن ایڈوکیٹ، پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا میں صدر ہوں۔ جو دلخراش واقعہ کل تھیرا ویلی میں پیش آیا ہے اس کا ظاہر ہے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے، لیکن تھوڑا سا میں ایک اور سائٹ دے دوں آپ کو کہ اس واقعے کے پیش آنے سے پہلے ایک اور دلخراش واقعہ ہوا تھا۔ ایک بچی تھی جو مارٹر گولے کا شکار ہوئی تھی۔ پھر اس کے علاوہ حقین اور گاؤں والے رپورٹڈلی، جو مجھے خیبر بار کے پریزیڈنٹ مسٹر ابرار حسین نے رپورٹ کی، اور کافی دیر جو ہے ہم اس پہ اپنی تحقیقات بھی ہم نے کوشش کی، اس نتیجے پر پہنچے کہ وہاں پر جو پرامن مظاہرین تھے ان پر وردی والوں نے کچھ انڈسکرمنیٹ فائرنگ کی ہے۔ اب یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کون تھے، لیکن یہاں تو ہمیں پتہ ہے کہ انوسنٹ سٹیزنز تھے، اور ان میں سے 8 کو شہید کیا، اور تقریباً جو فگر ہمارے پاس آ رہی ہے وہ 12 سے 15 تک انجرڈ ہیں۔ تو اس پہ جو ہے ہر پاکستانی کا اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے ہر شہری کا دل جو ہے وہ خون کے آنسور ہو رہا ہے۔ تو ہم چونکہ بحیثیت لا نوئنگ پرسنس اور اس کے اسٹوڈنٹس ہم نے یہ بہتر جانا کہ ہم فی الحال آج ہم نے ڈسٹرکٹ خیبر، ڈسٹرکٹ پشاور اور پرنسپل سیٹ پشاور ہائی کورٹ میں آج اسٹرائک اناؤنس کی ہے، اور ہم تحقیقات کر رہے ہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہو از ایٹ فالٹ، تو ہم انشاءاللہ اس کو سپیئر نہیں کریں گے۔ سر، بارز ایسوسی ایشن حکومت یا عدلیہ کس قسم کی کارروائی کا مطالبہ کرتی ہے؟ ہاں، یہ ایک مختلف قسم کے اب وکلاء برادری کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ برنگ دی کلپریٹس بیفور دی لا، اور ان کے خلاف باقاعدہ FIR درج ہونی چاہیے، اور پھر قانون جس طرح فیصلہ کرے گی وکلاء برادری اس میں پھر جو ہے اس پہ مطمئن ہوگی۔ سر، کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست کی جانب سے پشتون علاقوں میں ایک اور جبر کی مثال ہے؟ ہاں، یہ ایک جنرلائز ایک پولیٹیکل ٹائپ کا وہ ہوگا اگر میں اس کا جواب دوں، لیکن ظاہر ہے ہم رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے کام کرتے ہیں، اور فنڈامنٹل رائٹس جس میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ آپ کسی جبر کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اپنے رائٹس کے لیے کوئی جبر ہو بھی نہیں، اپنے رائٹس کے لیے آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ اسمبلی جو ہے آپ وہ جلسہ کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس طرح پرامن لوگوں کے اوپر گولیاں برساتی جائیں تو یہ سلسلہ تو پھر بڑا خطرناک حد تک جائے گا۔ عوامی نیشنل پارٹی نے لاسٹ سیٹرڈے کو انہوں نے ایک اس طرح پاسون کیا تھا، اور بیٹھے تھے، وہ امن جرگے کے نام سے انہوں نے کیا تھا، اور میں خود بھی کیا تھا ادھر ایز اے پریزیڈنٹ پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن الانگ ود مائی ایگزیکٹو کونسل۔ اور ابھی جماعت اسلامی نے کوئی پروگرام بنائے ہیں، اور وہ ہے 30 اپریل کو، تو 30 اپریل کو انشاءاللہ اس میں بھی شرکت کریں گے۔ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے، ہم اس خطے کے جو عوام ہیں ان کے بنیادی حقوق کی جنگ لڑیں گے، اور چاہے کچھ بھی ہو انشاءاللہ۔ اور جہاں تک آپریشن کی بات ہے تو آؤٹلاس کے خلاف آپریشن ہونے چاہیے۔ سر آخری سوال میرا یہ ہے کہ کل صبح افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے تھیرا ویلی میں، اور شام کو مذاکرات ہوتے ہیں، اور یہ ریاست یہ بتاتی ہے کہ ہم اس کو امداد دیں گے، امداد دینے کا اعلان کرتی ہے، تو کیا یہ پشتونوں کے سر کا قیمت لگانے کے برابر نہیں ہے؟ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ میں نہ جرگے کا ممبر ہوں اور نہ مجھے اس کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات ہیں۔ مجھے بھی سننے میں آیا ہے، اگر وہ جو ایگریوڈ فیملیز ہیں، جو بیریوڈ فیملیز ہیں، اگر وہ اس پہ راضی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں۔